بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی نصرت و توفیق ہے کہ ہم خوشی اور مسرت کے موقع سے دوسرے خطوں کی طریقے سے جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اس کے پسینے کو اور اس کے خون کو پسینے کی طرح سے بہایا جا رہا ہے. اس کو نئے کپڑے نصیب نہیں ہیں، وہ آرام کی سانس نہیں لے سکتا، وہ ایک دوسرے کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا. اس کو جب ہوتا ہے دشمنان اسلام قتل و غارت کر کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسے حالات رکھے کہ ہم اس میدان میں جمع ہو کر اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کر سکیں، اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کر سکیں، اللہ رب العالمین کی عظمت کا تذکرہ کر سکیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. وہ مبارک مہینہ جس کو شہر قرآن کہا جاتا ہے، وہ مبارک مہینہ جو احتساب کا مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرائض کا ثواب بڑھا دیا ہے، نوافل کا ثواب بڑھا دیا ہے. وہ مبارک مہینہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسا عظیم معجزہ نازل کیا گیا، اس مبارک مہینے سے ہم گزر گئے. وہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا. بظاہر کہنے کو عید کا دن خوشی کا دن ہے، بظاہر سمجھنے کو عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن مسلمانوں کے معاملات دیکھے جائیں، مسلمانوں کا طرز عمل دیکھا جائے، مسلمانوں کا وتیرہ دیکھا جائے تو رمضان میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے، عید کا چاند دیکھتے ہی نمازیں ختم ہو گئیں. رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک کو رخصت کر دیا گیا. رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کو رخصت کر دیا گیا. رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات کی صفت کو رخصت کر دیا گیا، بیمار پرسی کی صفت کو دور کر دیا گیا. رمضان رخصت کیا ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دین رخصت ہو گیا ہے. مسجدیں بھری رہتی تھیں، مسجدیں تنگ رہتی تھیں، اب مسجدیں ویران ہیں. کوئی اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا نظر نہیں آتا. رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا. رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے قیام اللیل کا اہتمام کیا. رمضان کے مہینے میں ہم نے صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے روزوں کا اہتمام کیا. رمضان کے مہینے میں ہم نے تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا. لیکن کیا یہ اہتمام صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کو قرار دے کر صرف اس دائرے میں تقوی اور پرہیزگاری کو محدود کیا ہے کہ ہم رمضان میں متقی اور پرہیزگار بن جائیں اور رمضان کے بعد ساری چیزیں رخصت کر دیں؟ ہرگز نہیں. تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا ہے کہ انسان نے رمضان میں اگرچہ زیادہ اہتمام کیا، لیکن پنج وقتہ نمازوں کی پابندی، نفلی روزوں کی پابندی، اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ رب العالمین کے درگاہ میں رونا اور گڑگڑانا، مسجدوں میں آ کر اپنی پیشانیوں کو رگڑ رگڑ کر ان مظلوم مسلمان بھائیوں کو یاد کرنا جن کا خون پسینہ ایک کر دیا گیا ہے. وہ مظلوم مسلمان بھائی کہیں صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کی جانب سے ظلم و جور کا شکار بنائے گئے ہیں، اور اسی اقلیتوں کی بنیاد پر جنگ آزادی میں فتح یابی حاصل کرنے والا یہ سیکولر ملک، جس ملک میں، اس ملک کی عظیم آبادی میں علماء مسلمین نے، مسلمانوں کے علماء کرام نے
جنگ آزادی میں اپنا خون بہایا، اپنا خون اور پسینہ ایک کیا، اسی ملک کے اندر چند ہی عرصہ گزرا ہے، ابھی ایک صدی بھی مکمل نہیں ہوئی، یہاں پر بھی وہی پالیسی اختیار کی جاتی ہے، یہاں پر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر کے مسلمانوں کو نظر انداز کیا جائے، اور اس سے کہیں زیادہ حماقت ہمارے مسلمان بھائی انجام دیتے ہیں، ہمارے مسلمان لیڈران انجام دیتے ہیں، جو ہمارے درمیان سے ایسے عناصر کو بوتے ہیں، ان کی ترویج کی کوشش کرتے ہیں کہ دشمنان اسلام کو مسلمانوں کی کمزوری کے عناصر دستیاب ہو جائیں، وہ سمجھ جائیں کہ کون سا ایسا مسلمان ہے جو قبر پرست ہے، وہ سمجھ جائیں کہ کون سا ایسا مسلمان ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہم خود ان کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ سنت رسول کا مطالعہ کریں، ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت رسول کو پرکھیں، اس کے مطابق چلیں، سیرت رسول کے مطابق اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں۔ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم لوگ ایمان لے آئے، ایمان کا اعلان کر دیا، اللہ رب العالمین کو اپنا مولا حقیقی سمجھ لیا، لیکن اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے نمازوں کی پابندی کی ہے تو نوافل کی پابندی کرو، اگر تم نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق حلال کمائی کو اختیار کیا ہے تو حرام کمائی سے دوری اختیار کرو، اپنے بچوں کی اور نئی نسل کی اسلامی تربیت پر دھیان دو، ورنہ آنے والا ہندوستان ہمارے لیے اچھا پیغام نہیں رکھتا۔ اگر ہمارے بچے اور نئی نسلیں اسلامی تربیت کے نتیجے میں مسلمان باقی نہیں رہیں گے تو ایسی صورت میں کون مسجدوں کو آباد کرے گا، کون عیدگاہوں میں بھیڑ کرے گا، کون آپ کو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں سنا کر بتائے گا، کون آئے گا جو آپ کے سامنے بتائے کہ سود حرام ہے اور حلال کمائی کے ذریعے اکتفا ہمارے لیے ضروری ہے، کون آ کر بتائے گا کہ نمازوں کا طریقہ کیا ہے، قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کا مفہوم کیا ہے، اتباع رسول کا مفہوم کیا ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں کو ایک ساتھ اختیار کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو وہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اور اسی بات کا حکم اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان کی تکمیل کرو، ایمان میں کمال پیدا کرو، ایمان کے اندر وہ احساس پیدا کرو جو احساس صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، جو احساس سیرت رسول کے اندر پایا جاتا ہے، جو احساس سنت رسول اور قرآن مجید کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا شیطان کے طریقوں اور شیطان کے حربوں کی پیروی نہ کرو۔ جب تم حلال کام کرنے چلو گے، جب تمہارے قدم مسجدوں کی طرف بڑھیں گے تو شیطان رجیم تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا کہ ابھی بڑھاپا نہیں آیا ہے، ابھی عمر نہیں ڈھلی ہے، بعد میں نماز ادا کر لینا۔ شیطان رجیم تمہارے سامنے وسوسہ ڈالے گا کہ کیوں ملا جی بننے جاتے ہو، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے پوری عمر پڑی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے شیطان رجیم کے وسوسے سے، اس کے خطوات سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان رجیم تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم زندگی کے اندر حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دو، یہ چاہتا ہے کہ ہماری خواتین ننگے پن کا شکار ہو جائیں، یہ چاہتا ہے کہ ہماری خواتین بے پردہ نکلیں، یہ شیطان رجیم چاہتا ہے کہ ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں جہاں قرآن مجید کی عظمت نہ بتائی جائے، جہاں ان کو اسلام کی روح نہ پڑھائی جائے بلکہ ان کو عیسائیت پڑھائی جائے، ان کو غیر اسلامی طور طریقے سکھائے جائیں۔ یہ شیطان رجیم یہ چاہتا ہے، اور حقیقت میں
مسلمانوں کے معاشرے میں شیطان رجیم کامیاب نظر آتا ہے۔ آپ مسلمانوں کے علاقوں کو دیکھ لیں، حرام خوری کے کون سے ایسے وسائل ہیں جو ان کے ہاں نہ پائے جاتے ہوں؟ پولیس والوں کی جیبیں رشوتوں سے جتنی مسلمان علاقوں میں بھری جاتی ہیں دنیا کے کسی خطے میں نہیں بھری جاتی۔ راستوں پر قبضہ کر کے چلنے والوں کے لیے اذیت پیدا کرنا، اسی طرح سے کہیں بھی پاکی ناپاکی کا خیال کیے بغیر کسی بھی انداز کی زندگی گزارنا، یہ مسلمانوں کے علاقے کا خاصہ ہے۔ آپ کسی علاقے میں گھس جائیں، صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ جو علاقہ جتنا گندا نظر آئے وہ مسلمانوں کا علاقہ مانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سیرت رسول کے مطابق، سنت رسول کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق صحیح انداز سے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان رجیم تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، یہ تم کو ہر جگہ پر گمراہ کرنا چاہتا ہے، ہر جگہ پر بھٹکانا چاہتا ہے، ہر جگہ پر قرآن مجید اور سنت رسول سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے سن لو، اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تمہارے سامنے دلیلیں آ جاتی ہیں، تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول کی صحیح احادیث واضح ہو جاتی ہیں اور دلیلیں واضح ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود اگر تم ان چیزوں سے بدک جاتے ہو، ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہو، تو سن لو کہ اللہ رب العالمین حکمت والا ہے اور غلبے والا ہے۔ وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے گرفت میں لے سکتا ہے، کہیں سونامی کے ذریعے، کہیں زلزلوں کے ذریعے، کہیں مغلوب ہونے کے ذریعے، مغلوب کرنے کے ذریعے، کہیں کوئی طریقہ اختیار کر کے، کہیں کوئی حربہ اختیار کر کے اللہ رب العالمین ہم کو، ہمارے لیے راہوں کو مسدود کر دے گا اگر ہم نے بذات خود قرآن مجید اور سنت رسول کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں موجودہ دور میں ہمارے حالات کہاں تک چلے گئے۔ ہم نے قرآن مجید اور سنت رسول کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں جو ذلت کی زندگی اختیار کی ہے، وہ ذلت کی زندگی اس دنیا میں پہلے مسلمانوں نے شاید کبھی نہ برداشت کی ہو، کبھی نہ اس کا سامنا کیا ہو۔ آپ دیکھیں برما میں مسلمانوں کو مستقل ستایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں سیریا کے اندر مسلمانوں کا مستقل قتل عام کیا جا رہا ہے، عراق میں جو حالات ہوئے، مصر میں جو حالات ہوئے، اسرائیل نے مکمل 1 صدی سے تقریباً مسلمانوں کا قتل عام کر کے جس انداز سے وہاں خون کی ندیاں بہائی ہیں اور مسلمانوں کے قبلہ اول کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری عملی کوتاہیوں کا نتیجہ ہیں۔ آپ داخلی مسائل کو دیکھ لیں، مدارس اسلامیہ کو اسکولنگ کے نظام سے الگ کیا جائے، اور اسی طرح سے ہمارے ملک کے اندر وہ متعصب تنظیمیں جو اپنے آپ کو خالص ہندوستانی کہنے کا دعویٰ کرتی ہیں اور اس انداز کا پروپیگنڈا کرتی ہیں، انہوں نے یہاں پر انتشار کے جو بیج بوئے ہیں، گھر واپسی کا نعرہ لے لیں، یوگا کو مسلمانوں کے اسکولوں میں یوگا کے شرک ہونے کے باوجود اس کو لازم قرار دیا جائے، اور بڑے آرام کے ساتھ ہمارے مولوی حضرات، ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان کرام اس یوگا کے جواز پر فتویٰ دیں، اور اس کے بعد یوگا کے گروؤں کے ساتھ ان کے چہرے نظر آئیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، جس چیز کو سورج کی پوجا کی بنیاد پر ہندو دھرم نے اپنے لیے ایک عبادت کا طریقہ قرار دیا ہے، مسلمان اس کو اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، یہ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، اس ملک کے اندر ہر مسلمان کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے، ہر مسلمان کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی صداؤں کو بلند کرے، اللہ کے رسول کی صداؤں کو بلند کرے۔ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قانون مسلمانوں کو شرکیات کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ میں اپیل کروں گا اس موقع سے، جو لوگ، جو مدارس، جو مولوی حضرات یا علماء کرام یا مفتیان کرام اس انداز کا فتویٰ چاہے اپنی کم علمی کی بنیاد پر، چاہے سیاست کی بنیاد پر، چاہے اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر دیتے ہیں، ان لوگوں کو امت اسلامیہ کا مفاد سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب دور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس اسرائیل کا دورہ کیا جائے جس اسرائیل نے 1920 سے پوری دنیا کے یہودیوں کو بلا کر
اسرائیل میں وہاں کی نیشنلٹی دے دے کر وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے خلاف ساری سازشیں کی۔ 1948 میں جب یہ ملک تسلیم کیا گیا تو دنیا کی ساری ظالم طاقتوں نے اس کو صرف 3 منٹ کے اندر تسلیم کر لیا، اور پوری ظلم و جور کی تاریخ آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہمارا ملک اتنا گر جائے گا، اس کی سیاست اتنی کمزور ہو جائے گی کہ دوسروں کے چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑوں پر بلکتا پھلے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایسی گری ہوئی پالیسی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک نے جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے۔ ظالموں کا ساتھ دینا یہ بھی ظلم ہے، ظالموں کا ساتھ دینا یہ بھی عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، لہذا ایسی چیزوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں 1 سال میں 700 فسادات ہو چکے اسی ہندوستان کے اندر۔ ایک دور وہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جب انہوں نے دیکھا کہ یہودیوں کے ایک قبیلے کو وہ تحفظ فراہم نہیں کر پا رہے ہیں، قبیلہ مدینے سے دوری کی مسافت پر واقع ہے، تو انہوں نے ان کا ٹیکس واپس کر دیا اور ان سے اپنی معذرت کر لی کہ ہم لوگ تمہارے سامنے فوج کشی نہیں کر سکتے، تم کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، لہذا تمہارے خطے سے میں مستعفی ہوتا ہوں، تم اپنا جزیہ واپس لو، اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود کرو۔ ہم آج بھی یہی کہیں گے کہ جو حکومتیں اس ہندوستان میں رہنے والا کوئی انسان، چاہے وہ کسی جھوپڑی کے اندر رہتا ہو، چاہے کسی محل کے اندر رہتا ہو، چاہے فٹ پاتھ پر سوتا ہو، چاہے مظلومیت کی زندگی گزارتا ہو، اس مسلمان کو یا اس انسان کو اس کا تعلق کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب سے ہے، اگر یہ حکومتیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تو ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ آپ دیکھیں مہنگائی نے کون سی شکل اختیار کر لی، آپ دیکھیں کہ میڈیکل لائن میں کتنا کرپشن آ گیا۔ ایک غریب انسان علاج نہیں کر سکتا، ایک انسان مر جاتا ہے مردہ حالت میں، بہت سارے اسپتال اس کو مردہ ڈکلیئر اس وجہ سے نہیں کرتے کہ 2-4 روز ICU کا خرچہ بن جائے گا، 2-4 روز ICU میں چارج چڑھا لیں گے اور غریب مسلمان کو چوس لیں گے، غریب انسان کو چوس لیں گے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ہم جنس پرستی کو وجہ جواز فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فطرت کے قانون سے لڑائی کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کر سکتا۔ کسان دن بدن خودکشی کرتے ہیں، اور دیکھیے کون کون سے حالات ایسے ہیں جو نہیں بنتے۔ اس ملک پر جو موجودہ پالیسی ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ ملک کے اندر ایسے حالات ہوں اور یہاں تک جرأتیں پیدا ہو جائیں کہ ہریانہ کے اندر تقریباً سال بھر پہلے ایک پنڈت کو اتنی جرأت ہو کہ اب وہ محاذ آرائی کر لے اور اپنے پورے حلقے کو گھیر کر اس کے اندر بیٹھ جائے، نہ پولیس والے داخل ہو سکے نہ فوج داخل ہو سکے، اس کے خلاف کورٹ کا آرڈر بھی کل عدم قرار دیا جائے اور ہر انداز کی قانون شکنی کی جائے، اور اس کے بعد کوئی مسلمان یا اقلیت کا فرد اٹھتا ہے اور کسی انداز کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے، اس کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، ہم کو انصاف کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر بقا چاہیے چاہے ہندو مذہب پہ، اگر بقا چاہیے چاہے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مسلمانوں کو، تو انصاف کا دامن پکڑنا ہوگا۔ انصاف کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اللہ رب العالمین کی بے آواز لاٹھی جاگنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اللہ رب العالمین نے صاف صاف فرما دیا کہ وہ لوگ مکر کرتے ہیں، وہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی سازشوں سے واقف ہے۔ چاہے انہوں نے پہاڑ کو، بڑے سے بڑے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے اور زائل کرنے کی سازش کر رکھی ہو، لیکن اللہ رب العالمین ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نور کو، قرآن مجید اور سنت رسول کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، اپنے کمزور حربوں سے بجھا دیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو تہیہ کر لیا ہے،
اس بات کا عزم کر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نور کو اور اپنے دین کو مکمل کر کے رکھے گا، چاہے کافر اس کو برا سمجھتے رہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں سے نبرد آزما ہونا، مسلمانوں سے آمنے سامنے کی دنیا کے سارے خطوں میں جو جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بشارت کا سامان رکھتی ہیں۔ دنیا کی ساری وہ قومیں جو صفوں میں آگے ہوا کرتی ہیں، جو میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں مد مقابل سب سے آگے کھڑی ہوا کرتی ہیں، انہی قوموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا جانا، مسلمانوں کو مستقل آزمایا جانا، مسلمانوں کو مستقل پریشان کیا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ہی مذہب برحق ہے۔ اور اگر مسلمانوں نے قرآن مجید اور سنت رسول کی جانب رجوع کر لیا، صحیح انداز سے کتاب و سنت کی پیروی کر لی، تو ایسی صورت میں مسلمان کامیاب ہوں گے اور یہ سارے کے سارے حربے ناکام ہوتے چلے جائیں گے۔ دشمنان اسلام بھوکے مرتے چلے جائیں گے اور ان کو کچھ دستیاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوستوں سے دشمنی کی، جس نے مسلمانوں سے دشمنی کی، تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اعلان جنگ کا وعدہ موجود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان باقی نہیں رہا۔ مسلمانوں نے نمازوں کی پابندی چھوڑ دی، مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری چھوڑ دی، مسلمانوں نے توحید کے تقاضے چھوڑ دیے، مسلمانوں نے اتباع رسول کو چھوڑ کر تقلید شخصی کو اختیار کر لیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا جو ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مظلوم مسلمان بھائی جن کو آج کے دن عید کی خوشیاں نصیب نہیں ہوئی ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے لیے ایسے حالات بنا کہ ہمارے ساتھ وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ ہمارے وہ مسلمان مظلوم بھائی جو دنیا کے مختلف خطوں میں ظلم و جور کا شکار بنے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تیری لاٹھی بے آواز ہے، ان مسلمانوں کو دین کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے دشمنوں کو ایسے مسل دے جس طرح سے تو نے ابابیلوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اپنا شکوہ ان ظالموں کے آگے رکھنے کے قائل نہیں ہیں، ہم اپنا شکوہ تیرے آگے رکھتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین، ہم اس گرمی میں، اس دھوپ کی ابتدا میں، اس پسینے میں، اس میدان میں جمع ہو کر تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما، ہم کو کتاب و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم سچے مسلمان بن سکیں، ہم نمازوں کے پابند بن سکیں، ہم قرآن مجید کی عظمت کو سمجھ سکیں، ہم سچے مسلمان بن کر دوسروں تک دعوت و تبلیغ کر کے دوسروں کو بھی سچا مسلمان بنا سکیں۔ یہی ہماری دنیا کا مقصد ہے، یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے، یہی دنیاوی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر اس کی تکمیل ہم نہ کر سکیں تو ایسی صورت میں ہم سے زیادہ بزدل قوم، ہم سے زیادہ ایسی قوم جس کا مقدر خراب ہو گیا ہو کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم نے اس ہندوستان کے لیے، اس ہندوستان کی آزادی کے لیے، اس ہندوستان میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ہمارے علماء کرام میں، ہمارے اسلاف میں بڑا اخلاص